اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے 10 اسماء ہے۔ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الحمد، 7 مثانی، ام الکتاب، الوافیہ، شفا، قافیہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء۔ یہ 10 اسماء ہے سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر کئی احادیث ہیں کہ سب سے پہلی جو حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 749۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے اور اس کا نام 7 مثانی بھی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران بلائے تب بھی آنا واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلہ کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا اور اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہیں کرو، حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں۔ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، ان بکریوں کو تقسیم کرو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے سورت کو سورہ رقیہ اور سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، اور اس قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے۔ اس میں مصحف کو قیمتاً فروخت کرنے اور مصحف کو کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے، اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفا نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے، سورہ فاتحہ شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی نے جلدی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ اے ابی، جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کو آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی فرمائی ہے کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ انفال، سورہ انفال 24 نمبر آیت۔ جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دے گی تو فوراً حاضر ہو جاؤ،
حضرت ابھی نے کہا کیوں نہیں، اور میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن سے فاتحہ پڑھی، سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثل تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں۔ یہ سب مسانی ہے، دو بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو جامع ترمذی صفحہ نمبر 408 میں بیان کیا گیا ہے۔